بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہیں کوئی خوف اللہ کے ولیوں کو، نہ کوئی غم ہے، نہ حزن ہے، نہ ملال ہے۔ لہٰذا اسی طریقے سے دیکھیے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ابھی اللہ کے ولی نہیں ہیں، لہٰذا آپ کو یہ مرتبہ، یہ منصب کیسے عطا ہوا؟ اسی طریقے سے کہ آپ بغداد کے بادشاہ کے اکھاڑے کے پہلوان تھے، سرکاری نوکری ملتی تھی۔ لہٰذا ایک دن آپ گھوم رہے تھے تو ایک کمزور، نحیف، ناتواں سید زادے وہاں تشریف لائے اور انہوں نے آ کر ہاتھ ملا لیا کہ میں جنید بغدادی سے کشتی لڑنے کو تیار ہوں۔ لہٰذا دن اور تاریخ طے ہو گئی ہے، اور جب ہاتھ ملایا گیا تو بہت سے لوگ بولے کہ یہ تو ایک پھونک کے نہیں ہے، یہ کوئی مذاق کرنے والا انسان ہے، اتنے بڑے پہلوان سے کشتی۔ لہٰذا تاریخ طے ہو گئی، وقت گزرتا گیا، دن ڈھلتے گئے، رات آتی گئی۔ لہٰذا ایک دن وہ وقت آیا کہ جس دن تاریخ مقررہ طے ہوئی تھی، لہٰذا وہ پہلوان اور تمام پبلک اور بھی زیادہ وہاں پر آئی، اور وہ پبلک جو تھی اس نے دیکھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے دماغ میں وہی بات تھی، کوئی مذاق کرنے والا انسان تھا۔ لہٰذا آپ ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں اکھاڑے کے اندر، لوگ انتظار دیکھ رہے ہیں، کافی دیر ہو گئی تو تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، ٹھہرو ٹھہرو میں آ چکا ہوں۔ لہٰذا جب وہ اکھاڑے میں آئے اور جب سلامی ہوئی، ہاتھ ملایا، ہاتھ ملانے کے بعد میں جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کشتی لڑنے کا معاملہ ہوا تو جیسے آپ نیچے چت گرنے والے تھے، فوراً کان میں کہہ دیا کہ میں آل رسول ہوں، بڑی مجبوری میں کشتی لڑ رہا ہوں۔ لہٰذا فوراً انہوں نے داؤں کاٹ کر اپنے سینے پہ بٹھا لیا۔ لوگوں نے کہا یہ مل کر ہوئی ہے، پھر سے دوبارہ ہو۔ لہٰذا پھر سے دوبارہ کشتی ہوئی، پھر سے سینے پہ بٹھا لیا تو کہا یہ مل کر ہوئی ہے، پھر سے کشتی ہو۔ لہٰذا تیسری بار پھر سے ہوئی، اور اس کے بعد میں پھر سے سینے پہ بٹھا لیا تو بادشاہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اکھاڑے سے باہر کر دیا کہ ایک نادان یعنی ناتواں کمزور انسان سے تم زیر ہو گئے، تم ہمارے اکھاڑے کے قابل نہیں ہو۔ لہٰذا خوشی خوشی وہاں سے آپ چلے، اپنے گھر آئے۔ پورا دن بیت گیا، رات جب ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق اور ایک صافہ ہے، اور وہ صافہ آپ کے سر پہ باندھا کہ آج تک تم یہاں کے اکھاڑے کے بادشاہ کے پہلوان تھے، آج سے تم ہمارے یہاں اکھاڑے کے پہلوان ہو۔ اے ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول جس نے کہ اتنی قدر کی اللہ کے رسول کی آل کی، ان کی نسل کی، تو اللہ کے رسول کو بہت اچھا لگا۔ لہٰذا آپ کا وہ مرتبہ ہے کہ ایک مرتبہ لمبے چوڑے انسان تھے، ایک مرتبہ آپ دریا دجلہ پر جا کر مسلح پانی میں ڈال کر اس پر کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ دور و دراز سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے سوچا دریا دجلہ کے اندر کسی ملاح نے کشتی ڈال دی ہے، مجھے پار جانا ہے، اب آرام سے پار ہو جائیں گے۔ لہٰذا جب قریب آیا تو آپ کے ڈر کی وجہ سے خوف اس کے دل کے اندر طاری ہوا، تو کہا کہ سرکار آپ ہیں یہاں پر؟ کہا ہاں۔ کیسے آئے؟ کہا مجھے پار جانا تھا، میں نے سوچا کسی ملاح نے کشتی ڈال دی ہے، اب ہم پار ہو جائیں گے۔ تو آپ نے کہا تجھے پار ہی تو ہونا ہے، بیٹھ میرے مسلح پر اور یا جنید کہتے چلنا۔ لہٰذا ٹھیک ہے، جب مسلح پر بیٹھے تو یا جنید کہتے رہے، تو جب تک مسلح نہیں ڈوبا، اور اس کے بعد جب زیادہ مجدار آئی تو کہا یا اللہ، تو آپ نے جواب دیا یا جنید کہے ورنہ ڈوب جائے گا تو۔ کہا تو ابھی مجھ تک تو پہنچا نہیں، اللہ تک کیسے پہنچ گیا؟ اے ملت اسلامیہ،
حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کی شان دیکھیے۔ تو ایک بار آپ کے یہاں ایک طوطا تھا، کافی دنوں رہا، کافی سالوں رہا، اور اس کے بعد میں ایک دن وہ طوطا بولا کہ اے سرکار، آپ اپنے یارگار دوستوں میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، لہٰذا میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قوم کے لوگوں میں جا کر بات چیت کروں، لہٰذا اب آپ نے مجھے یہاں پنجرے میں پھانس رکھا ہے، لہٰذا آپ نے بولی سمجھی اور کہا لوگوں سے اسے آزاد کر دیجئے۔ لہٰذا جب اس کا پنجرہ کھولا گیا تو آزاد کیا تو طوطا اڑ گیا، اور کافی دیر کے بعد پھر دوبارہ لوٹ کر آیا، اور اس نے کہا، آپ نے کہا کہ اب تجھے آزاد کر دیا گیا، اب دوبارہ کیوں آیا؟ کہ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ بتانے کہ میں اتنے دنوں پنجرے میں قید کیوں رکھا گیا۔ کہا کہ ایک دن خدا کا نام لینے سے میں غافل ہوا تھا، جس کی سزا مجھے اتنے سال پنجرے میں رہنا پڑی۔ اے ملت اسلامیہ، کہ ایک پرندے سے عبرت حاصل کیجئے کہ ایک دن اس نے اللہ کی یاد سے غافل ہوا تھا، لہٰذا اتنے سال اسے پنجرے میں قید رہنا پڑا۔ اگر ہم ہیں کہ نہ صبح نماز پڑھتے ہیں، نہ دوپہر کی نماز پڑھتے ہیں، نہ عصر کی پڑھتے ہیں، نہ مغرب کی پڑھتے ہیں، نہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، سراسر خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہے غور طلب یہ سوچو تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، دربان ملک ہوں جس در کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ ملت اسلامیہ، ہمیں ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ ہمیں زیادہ تر نماز کا پابند ضرور ہونا چاہیے، نماز ضرور پڑھنا چاہیے۔ ایک پرندے کو ایک دن نام نہ لینے کے ساتھ اتنے سال پنجرے میں قید رہنا پڑا، اور ایک ہم ہیں کہ ہماری ساری نماز ہی ختم ہے، فجر بھی ختم، ظہر بھی ختم، عصر بھی ختم، مغرب بھی ختم، عشاء بھی ختم، اور سراسر ایسے ہیں کہ لکھا ہے، علمی صاحب نے لکھا خطبے کے اندر، مرغ ماہی سب اٹھے یاد خدا کے واسطے۔ تمام پرندے چرندے، تمام دنیا کے تمام جو ہیں سارے خدا کا نام لیتے ہیں۔ ایک ہم انسان اشرف مخلوقات میں سے اللہ نے پیدا کیا، اور ہم بالکل غافل ہیں۔ ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام مسلمانوں کو ہدایت فرمائے، نماز پڑھنے کی، مرد عورتوں کو اور سب کو حاجی بنا دے، اور تمام جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پریشانی ذلت سے محفوظ فرمائے، ہر مشکلوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ آباد رکھے، ہر مسلمان کو شاد رکھے، سب کے کاروبار میں خوب ترقی عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کی ہر پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جن کے پاس پیسہ نہیں تو اپنی رحمت سے انہیں صحیح کر دے، شفا عطا فرما دے۔ اے مسلمانوں، اس ویڈیو کو خوب آگے بڑھائیں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ یہ دین کی بات ہے خوب آگے جائے، آگے بڑھاتے جائیے۔ ہمیں اگر 10% کا ثواب ہے تو انشاءاللہ آپ کو 20% کا ثواب ملے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔